درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، اس حاضری کو ہدایت کا ذریعہ بنا، ایمان کا ذریعہ بنا، اخلاص کا ذریعہ بنا اور کامل اخلاق کے ملنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہر علت سے بچا، ہر ذلت سے بچا اور دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما اور دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرما۔ تیرے مہمان آئے سخی آقا، یہ گھروں میں کسی کے بچے بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا کہاں ہے، کسی کی ماں کہتی ہے بیٹا کہاں ہے۔ کبھی یہ بیٹھ کے یاد کر کر کے اپنے گھر کو رو بھی لیتے ہیں، آنسو چھپا بھی لیتے ہیں۔ پردیسی جو ہوئے میرے آقا، پھر کبھی ان کو اپنی گلیاں یاد آتی ہیں، اپنی کبھی گھر کے کھانے یاد آتے ہیں۔ اور مولا تیرے جتنے بھی بندے آئے ہیں سبھی اپنے گھروں کے شہزادے ہیں، کبھی گھر کی شہزادگی یاد آتی ہے، پر تیری ہی محبت میں گھروں کو چھوڑ کے یہاں پردیس میں پڑے ہیں۔ اب تو اپنی محبت دے دینا، اپنی رحمت دے دے، اپنا فضل دے دے اور اپنا کرم دے دے۔ اے اللہ جتنے بھی آئے ہیں ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی بیٹیوں ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کے گھر مال جان کی حفاظت فرما، ان کی آبروؤں کی حفاظت فرما، ان کو سرخ رویاں عطا فرما، تسبیح خانے کو سدا قیامت تک آباد و شاد فرما، تسبیح خانے کے ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر فتنے سے اس کی حفاظت فرما۔ ہر آنے والے کو مولا خالی نہ بھیج، ان کی جھولیاں بھر دے، ان کو رنگ و رنگ کر دے، ان کو عزتیں شان و شوکتیں دے دے، ان کو صدا کی سر بلندیاں دے دے، ان کو ہر وقت کے حالات اور مشکلات سے نکال دے، مریضوں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے۔ یا اللہ جو علتوں میں ہیں ان کو مولا عزتیں عطا فرما، اور یا کریم آقا جو منگتے ہیں ان کو سخی بنا دے، جو دیوانے ہیں ان کو عقل دے دے، اور اے اللہ جو دل کے مریض، جوڑوں کے، کمر کے، گھٹنوں کے یا ہیپیٹائٹس یا کسی بھی خطرناک بیماری کے مریض ہیں انہیں شفا عطا کر دے، انہیں شفا دے دے، ان پہ رحمت بھیج دے، ان پہ فضل بھیج دے، انہیں کرم دے دے، ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے۔ اپنی رحمت خاصہ کو متوجہ فرما اور اپنے فضل کو متوجہ فرما اور اپنے کرم کو متوجہ فرما۔ یا اللہ دنیا کی ساری خیریں عطا فرما اور دنیا کی ساری برکتیں عطا فرما، اور خیروں اور برکتوں کو ہماری طرف متوجہ فرما۔ ہمیں کبھی مانگنا نہ آیا سخی، تو بن مانگے ہی دیتا رہا۔ آج ٹوٹے پھوٹے بولوں کے ساتھ تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ الہی کوئی تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے؟ الہی میں تجھے مانگتا ہوں، تو اپنی دنیا آخرت کی ساری رحمتیں اس مجمع پہ نچھاور کر دے، ان کو خالی نہ بھیج۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے، قبر نور سے بھر دے۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں انہیں صالحیت اور صلاحیت عطا فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دلوں کا سرور بنا اور محبتوں کا نور بنا۔
اس تسبیح خانے میں آنے والے جتنے بھی ہیں ان کی غیب سے تربیت فرما۔ اولا یہ میرے پاس آئے ہیں کہ ان کی تربیت ہوگی، میں تو خود اصلاح کا محتاج ہوں۔ ان کے سچے جذبے کی وجہ سے تو عرش سے ان کی تربیت کا سامان فرما اور میری تربیت کا سامان فرما اور میری نسلوں کی تربیت کا سامان فرما۔ بغیر ذلت و رسوائی کے عافیت کے دروازے کھول دے، رحم کے دروازے کھول دے اور فضل کو متوجہ فرما اور کرم کو متوجہ فرما۔ ان قریب تیرے پاس حاضری ہونے والی ہے، اس حاضری میں ہمیں رسوائیوں سے بچا۔ تیرے حبیب کا اگر دیدار ہو تو آنکھیں جھکا تو سکیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ بس بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا، لکھا یا دل میں مرادیں لیے بیٹھے ہیں، ان سب کی دعائیں پوری فرما اور سب کی مشکلیں حل فرما، ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ رمضان کی اس افطار کی گھڑی کی قبولیت کا وعدہ مجھے بھی اور دنیا کے جس کونے میں بیٹھے سب کو عطا فرما، سب کو عطا فرما، سب کو عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعبقری حسان